آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی جو پولیٹیکل اکانومی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں، اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے، اور یہ کرائسس مینوفیکچر کیا گیا ہے، یہ نیچرل کرائسس نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا رجیم چینج کرنے کا، سازش کی، اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے، لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ گیا ہے جدھر میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ سب نے امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی طرح کہیں سعودی عربیہ سے پیسے مل جائیں، یا ہمیں کوئی چائنا پیسے دے دے، یا ہم سیلاب کو بیچیں اور کسی طرح سیلاب سے پیسہ لے لیں۔ سارے بھاگے گئے کلائمیٹ چینج کی کانفرنس جنیوا میں، اور کوشش سب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم کلائمیٹ میں متاثر ہیں، آپ پیسے دے دیں۔ کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے، ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے، یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا۔ تو سارے جتنے 8 مہینے میں دنیا کے چکر لگا لیے ہیں، کبھی اتنے میں نے 3.5 سال میں اتنے دورے نہیں کیے جتنے شہباز شریف نے یہ 8-9 مہینے میں کر لیے ہیں، اور بلاول زرداری تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ سو میں جو آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کدھر پھنس گیا؟ ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں جو 30 سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں، اور ان کے 30 سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹر سارے بر صغیر میں سب سے آگے تھے۔ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا ڈوبتا گرتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے ہیں۔ ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر آج دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سچویشن آنے لگا ہے۔ ہمارے آج وہ حال ہے، آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے، اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے، اور پیسہ کس نے اب دینا ہے؟ کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اب کمرشل بینک پاکستان کو لینڈ کرنے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ریشو ہے وہ 5% تھا جب اپریل میں، آج وہ تقریباً 90% پہنچ گیا، یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا۔ اور آئی ایم ایف اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں۔ ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے۔ اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی 50% اور بڑھ جائے گی۔ ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا، ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا، اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے
اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو مدد ہے، اور وہ ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو، اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو، اس کو رول آف لا کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ کیوں اللہ نے حکم کیا تھا؟ کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں نہ آ سکتا ہے۔ اور انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی، یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ریاست قائم کی تھی وہ اس میں 627 میں جنگ خندق تھی، جدھر مسلمان بال بال امہ بچی، اور اس کے 10 سال کے بعد دو سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا 10 سال کے بعد۔ یہ تاریخ کی فیکٹ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک چینج کیا تھا، ایک ان لوگوں کی جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا، دنیا کی امامت کی تھی، اور یہ تاریخ میں ہے۔ سب سے عظیم سیولائزیشن بنا تھا، ہر سائنسز میں انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں چیز قائم کی تھی، رول آف لا، انصاف قائم کیا تھا، عدل اور انصاف، کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی۔ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ ہے میرے پاکستان کے وکیلوں، یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت۔ پہلے انصاف آتا ہے، پھر خوشحالی آتی ہے۔ پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا انصاف کی کمی ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ نامور ڈاکوؤں کو، جن کے اوپر ہمارے دور میں نہیں، پرانے کیسز تھے، اربوں اربوں روپے کے کیسز تھے، ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں معاف کر لی۔ مجھے بتائیں، دنیا میں مجھے کوئی ایک، اور مجھے اللہ نے موقع دیا کرکٹ کے ذریعے 20-25 سال ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، برطانیہ میں کرکٹ کھیلا، ان کا سسٹم دیکھا، ایک مجھے خوشحال معاشرہ بتا دیں جس کو ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، مجھے ایک بتا دیں جدھر طاقتور نے، کسی ایم این اے نے، منسٹر نے، بڑے لوگوں نے چوری کی ہو پبلک کے پیسے کی اور اس کو معافی ملی ہو۔ ایک مجھے ملک بتا دیں جس کو این آر او دیا ہو انہوں نے۔ تو ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر طاقتور چوری کرے گا اور اسے نہیں پکڑو گے اور صرف کمزور کو جرم میں پکڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے اب حالات ہیں۔ انہوں نے جو ملک، اور آپ اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں، جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اپنی 17 سال کے بعد، تیسرے سال 5.7% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال 6% گروتھ ریٹ، انڈسٹری گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی، ہماری زراعت گرو کر رہی تھی 4.5%۔ 17 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی، سروسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی۔ اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آ کے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا؟ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں، وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے۔ جو لوگوں نے معیشت 30 سال سے تباہ کر رہے ہیں، وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا؟ تو آج اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کسی کو این آر او نہ دینا۔ جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آنے لگی، اس سے نہیں نکلنے لگے۔ اور میں آج آپ کو کہوں، کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد جب شوکت خان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی، نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی، ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا، آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا
ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا. اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز، ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی، دوسری ریمیٹنسز. ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں. جب ہم 2018 میں آئے تھے تو $19 ارب ریمیٹنسز تھی.